السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جیسا کہ گزشتہ ہفتے بھی ہم نے یہ اعلان کیا تھا کہ جو کتاب الطہارت ہے وہ ہمارا تقریباً مکمل ہو چکا ہے۔ اس میں صرف ایک باب ہے جو خواتین کے مخصوص مسائل ہیں، وہ انشاءاللہ اگلے ہفتے بیان کیے جائیں گے۔ اور آج کی جو ہماری ایک کلاس ہے، اس کلاس کے اندر ہمارا ایک ریویژن ہوگا، اور مختصر سا میں ریویژن آپ کو کراؤں گا، اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ اس میں جو آپ کے سوال و جواب رہ گئے ہوں گے ان کو ہم انشاءاللہ لینے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم نے اس میں وضو کے متعلق پڑھا۔ وضو کے جو فرائض ہیں وہ 4 فرائض ہیں۔ دونوں ہاتھوں کو گٹو سمیت دھونا، یہ جو ہے یعنی جو وضو کے جو فرائض ہیں ان میں سے پہلا فرض جو ہے وہ چہرے کو دھونا ہے، بازوں کو دھونا ہے، سر کا مسح کرنا ہے، بلکہ چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض ہے، اور اسی طرح سے دونوں پاؤں کو دھونا۔ یہ آگے فرائض وضو۔ پھر ہم نے وضو کی سنتیں بھی پڑھی تھی، تقریباً 13 سنتیں تھی، اور اس میں 2 چیزیں تھی جو میں نے آپ کو بتائی تھی کہ فرائض میں 2 چیزیں ایسی ہیں جو مختلف فی ہیں، یعنی جن میں اختلاف ہے کہ ان کو ہم سنت میں انکلوڈ، یعنی ان کو فرض میں انکلوڈ کریں یا سنت میں رکھیں۔ ان میں سے ایک چیز تھی وضو میں نیت کرنا۔ ہمارے نزدیک وضو میں نیت کرنا سنت ہے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وضو میں نیت کرنا فرض ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ایک اور سنت تھی وضو میں ترتیب۔ یہ ترتیب بھی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک فرض تھی، اور احناف کے نزدیک، ہمارے نزدیک یہ ترتیب سنت ہے۔ اسی طرح ایک اور چیز تھی اس میں جو سر کا مسح تھا۔ اس وقت میں نے تفصیلاً جو ہمارا بلکہ دوسری کلاس جو ہماری رہی ہوگی وضو کی، جو آپ کے اس جو یوٹیوب پر ہمارے جو لیکچرز ریکارڈ ہوتے ہیں، ان میں جو دوسری کلاس ہے فقہ کی، اس میں وضو کے مسائل کو بیان کیا گیا ہے۔ تو اس میں یہ چیز آپ تفصیلاً دیکھ سکتے ہیں۔ سر کے متعلق ہم نے بیان کیا تھا کہ احناف کے نزدیک، ہمارے نزدیک چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض ہے، کم از کم چوتھائی سر کا مسح کیا جانا چاہیے۔ اور میں نے اس وقت کہا تھا کہ چوتھائی سر کا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی نیچرلی سر کے 4 حصے ہیں، ایک اوپر والا حصہ، 2 سائڈ والے حصے، اور ایک پچھلا حصہ۔ تو اس اوپر والے حصے کو پھر ناصیہ کہا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا اور وہ مسح علی ناصیتی، آپ نے یہ بال تھے سر کے اوپر والے حصے کے بال، ان بالوں پر آپ نے جو ہے مسح کیا۔ تو اس کا مطلب کہ صرف چوتھائی کا کہ سر کا مسح کرنے سے بھی جو ہے فرض ادا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے میں نے آپ میں اختلاف بیان کیا تھا کہ اختلاف یہ ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پورے سر کا مسح کرنا ہے، اور جو ہے بعض حضرات نے صرف 3 بالوں کا مسح کی بھی اجازت دی ہے کہ صرف 3 بالوں کا مسح کر لیا جائے تو بھی مسح ہو جائے گا۔ بہرحال وہ ایک اختلاف تھا جو تفصیلاً آپ کے سامنے بیان کیا گیا ہے۔ پھر وضو میں کچھ مکروہات تھے، یعنی کچھ چیزیں ناپسند تھی وضو میں، تو وہ بھی ہم نے آپ کے سامنے بیان کی تھی، جس میں ایک قابل ذکر مسئلہ تھا، وہ تھا نئے پانی سے سر کا 3 مرتبہ مسح کرنا۔ کہ اگر آپ سر کا مسح کر رہے ہیں تو ایک ہی مرتبہ آپ سر کا مسح کریں گے اور ایک ہی مرتبہ پانی لیں گے، لیکن اگر آپ 3 مرتبہ مسح کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، اجازت ہے، لیکن وہ مسح ایک ہی پانی سے ہو، یعنی آپ نے ایک مرتبہ ہاتھ دھوئے یا ہاتھ میں پانی ڈالا، ہاتھوں کو جھاڑا، آپ نے سر کا مسح کر کے، اگر آپ دوبارہ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، تیسری بار بھی کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ ایک ہی پانی سے، یوں نہ کریں کہ آپ ایک مرتبہ ہاتھوں کو دھو لیں پھر سر کا مسح کریں، پھر ہاتھوں کو دھو لیں، پھر سر کا مسح کریں، پھر ہاتھوں کو دھو لیں، پھر سر کا مسح کر لیں۔ تو یہ جو ہے ہمارے نزدیک یہ مکروہ ہے، وضو کے اندر ناپسندیدہ عمل ہے۔ البتہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ عمل سنت ہے کہ 3 مرتبہ نئے پانی سے سر کا مسح کرنا ان کے نزدیک سنت۔ بہرحال پھر ہم نے نواقض وضو پڑھا تھا، یعنی وہ چیزیں جو وضو کو توڑ دینے والے ہیں۔ ان میں سے ہم نے پڑھا تھا کہ پیشاب پاخانے کے راستے سے کوئی بھی چیز نکلے، کوئی بھی چیز، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔
اسی طرح سے چاہے وہ ریح کا خارج ہونا یعنی ہوا خارج ہو جائے، پیشاب پانی کی شکل میں ہو یا غلاظت کی شکل میں ہو یا کوئی کیڑا وغیرہ ہو یا کوئی اور چیز پیشاب یا پاخانے کے راستے سے نکلی، اس کی وجہ سے بھی جو ہے وضو، مان لو کسی شخص نے جو ہے کوئی چیز کھا لی، کوئی سکہ کھا لیا یا کوئی اور چیز نگل لیا، اور وہ پھر اسی شکل میں پیشاب یا پاخانے کے راستے سے باہر آ گیا، تو اب اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ کوئی بھی چیز جو پیشاب یا پاخانے سے نکلے اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح تیسری چیز ہم نے پڑھی تھی کہ بدن میں سے کہیں سے بھی کوئی خون نکل آیا، اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح سے پیپ جو پس ہوتی ہے، پیپ جو بن جاتا ہے زخم پر، تو اس کی وجہ سے بھی جو پیپ بن گئی ہو، کوئی دانہ پھنسی پھوڑا وغیرہ نکلا ہو، اس سے اندر جو پیپ جمع ہو جاتا ہے اس کے باہر نکلنے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن خون کے حوالے سے میں نے اس وقت بھی یہ کہا تھا کہ خون کے اندر یہ چیز ہے کہ جب وہ خون نکل کر بہہ جائے، اگر خون صرف ظاہر ہو گیا زخم پر تو پھر اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا، جب وہ زخم سے نکل کر بہہ جائے گا اب اس سے وضو ٹوٹے گا۔ اسی طرح قے کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا، جو قے ہوتی ہے، الٹی وامٹنگ جو ہوتی ہے، اس سے وضو ٹوٹتا ہے اور وہ ناپاک ہوتی ہے، لیکن کب؟ جب وہ منہ بھر کر ہو، جب قے منہ بھر کر ہو تو پھر اس صورت میں جو ہے اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اس میں نے ایک اختلاف تھا جو میں نے آپ کے سامنے تفصیل بیان بھی کیا تھا کہ اس میں اعتبار کس کا کیا جائے گا، کب اگر تھوڑی تھوڑی قے آ گئی، یعنی تھوڑی سی قے آپ نے کی، پھر تھوڑی سی کی، پھر تھوڑی سی کی، اور ہر بار منہ بھر کر نہیں تھی، منہ بھر سے کم تھی، اب اس میں کیا اعتبار کیا جائے گا؟ تو اس میں اعتبار یہ ہوگا کہ اگر سب کو اکٹھا کیا جائے گا اور سب کو جمع کر کے ہم دیکھیں کہ یہ منہ بھر کر، اگر یہ منہ میں ہوتی اتنی ساری تو کیا منہ بھرا ہوتا یا نہیں؟ اگر منہ بھر کر ہوتا تو پھر اس سے وضو ٹوٹ جائے گا اور اس کو ناپاک سمجھا جائے گا، لیکن اس سے کم ہو تو وہ جو ہے اس کے برابر نہیں۔ اسی طرح منہ سے خون نکلے، مسوڑوں سے خون نکلا، زبان سے خون نکلا، یا منہ کے اندر کوئی زخم لگے اس سے خون نکل رہا ہے، تو وہ خون کب ناپاک ہوگا، اس سے کب وضو ٹوٹے گا؟ جب وہ خون تھوک پر غالب آئے۔ اگر تھوک سے کم ہے تو پھر اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا، لیکن جب وہ تھوک پر غالب آ گیا، یعنی تھوک کا جو ٹرانسپیرنٹ کلر تھا اگر وہ چینج ہو گیا، اب وہ یلوش ہو گیا ہے، پیلا ہو گیا ہے، یا وہ سرخ ہو رہا ہے، لال ہو رہا ہے، تو اس کی وجہ سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح سے بے ہوشی کی وجہ سے، چاہے پاگل پن کی وجہ سے ہو، بیماری کی وجہ سے ہو، کسی اور وجہ سے انسان بے ہوش ہو گیا، اس بے ہوشی سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح سے نیند، کوئی انسان سو گیا اور سہارا لے کر ٹیک لگا کر انسان سو گیا، اب اس کی وجہ سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح سے نشہ آور چیز، کسی انسان نے نشہ آور چیز استعمال کی، اس کی وجہ سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ یہ میں نے اس وقت بھی تفصیل میں بتایا تھا کہ اس کی وجہ سے استرخاء مفاصل ہوتا ہے، یعنی نشہ میں انسان کو معلوم نہیں ہوتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ اس کو جو انسان نشے کی حالت میں ہوتا ہے، آپ نے عموماً دیکھا ہوگا، اس کو پھر اپنے ماں بہن کی بھی جو ہے تمیز نہیں رہتی ہے۔ پھر ایسے انسان سے یہ توقع کیسے کی جائے کہ وہ اس کا وضو نہ ٹوٹا ہو اور اس کو پتہ، یعنی وضو ٹوٹ جائے اور اس کو پتہ چلے، اس کی بھی پھر توقع نہیں کی جاتی۔ اس لیے اس کو بھی جو ہے ہم ناقض وضو مانتے ہیں، اس کی وجہ سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح سے نماز میں اگر بالغ انسان نماز کے اندر زور زور سے قہقہ لگائے، زور زور سے ہنسے، تو اس کی وجہ سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں بیان فرمایا تھا کہ جو زور زور سے قہقہ لگا کر نماز میں ہنسے، اس کی وجہ سے وضو ٹوٹ جائے، وہ نماز بھی لوٹائے، وضو بھی لوٹائے۔ یہ تفصیل میں نے وہاں پر بیان کی تھی، وہ حدیث مبارکہ۔ پھر میں نے ایک چیز اور بیان کی تھی، یہاں پر ایک اختلاف تھا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ایک چیز اور ہے ناقض وضو میں، وہ ہے مس مرآہ، یعنی عورت کو اگر کسی انسان نے ہاتھ لگایا اس کی وجہ سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ لیکن سہولت یہ ہے ان کے نزدیک کہ وہ سبیلین کے علاوہ، یعنی پیشاب پاخانے کے علاوہ، ان کے راستے کے علاوہ سے اگر کوئی چیز نکل رہی ہو، اس سے وضو ٹوٹنے کے قائل وہ نہیں ہے۔ یعنی شوافے کے نزدیک خون نکلا، قے آ گئی، ٹیپ نکلا، یا آپ سو گئے، اس کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ بہرحال تو یہ تھا وضو کا بیان۔ اس کے بعد ہم نے جو ہے وضو کے اندر کچھ مسائل پڑھے تھے، پھر ضروری مسائل تھے، اہم مسائل تھے، ان کا بھی میں اعادہ کرا لوں کہ وضو کے اندر جن اعضاء کو دھونا فرض ہے، ان میں سے اگر کوئی بھی عضو
بال کے برابر بھی سوکھا رہ جائے وضو مکمل نہیں ہوگا، وضو نہیں ہوگا. یعنی آپ نے چہرہ بھی دھویا، بازو بھی دھو لیا، پاؤں بھی دھو لیا، لیکن بازو میں تھوڑی سی جگہ سوکھی رہ گئی، اب اس کی وجہ سے وضو نہیں ہوگا. تھوڑی سی جگہ بھی خشک رہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے. اسی طرح سے اگر کوئی چیز اعضائے وضو میں کوئی چیز مزید ہے، یعنی کسی کی 6 انگلیاں ہیں، یا انگوٹھا جو ہے ایک مزید انگوٹھا ہے، یا پاؤں کے اندر، یا کوئی بھی، یعنی جن اعضاء کو ہم دھوتے ہیں ان میں اگر کوئی چیز مزید ہے اس کو بھی اس میں شامل کیا جائے گا. اسی طرح سے اگر ان اعضاء میں کوئی چیز کم ہو، مثال کے طور پر کسی کے ہاتھ کٹے ہوئے ہیں، کسی کی کہنی کٹی ہوئی، تو اب جتنا حصہ موجود ہے اس کو دھونا ضروری ہے، باقی کا دھونا یعنی جو موجود نہیں ہے اس کو دھونا پاسبل بھی نہیں ہے اور ضروری بھی نہیں. اسی طرح سے بال اور ناخن کٹوانے کا مسئلہ عموماً معاشرے میں ہوتا ہے کہ بال کٹوانے پر ہم کہتے ہیں کہ وضو کر لینا چاہیے. بہتر ہے انسان اگر بال کٹوانے پر وضو کر لے یا ناخن کٹوانے پر وضو کر لے تو اس میں حرج نہیں ہے، کر سکتے ہیں. لیکن ایک چیز کا خیال رکھیں، ان کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے. فی نفسی ہی آپ بال کٹوائیں، آپ نے ناخن کٹوائے، اس کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹے گا. لیکن ایک چیز ہے جس کی وجہ سے وضو کر لینا چاہیے، اعادہ کر لینا چاہیے، وہ یوں ہے کہ جب آپ بال کٹوانے جاتے ہیں تو ہو سکتا ہے جب جو ہے نائی جو ہے آپ کو بلیڈ لگا رہا ہو تو اس بلیڈ کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہیں زخم لگ گیا ہو، کینچی کی وجہ سے کہیں زخم لگ گیا اور وہاں سے خون نکل آیا، تو اس کی وجہ سے اب جب خون نکلا تو وضو ٹوٹ گیا. اب یعنی خون نکلنے سے وضو ٹوٹے گا، صرف بال کٹوانے سے وضو نہیں ٹوٹے گا. ٹھیک ہے، جو ہے اس لیے احتیاط ہے کہ اگر آپ بال کٹوانے جا رہے ہیں اور آپ کو زخم کا اندیشہ ہو گیا تو اور نائی سے معلوم کر لیں کیا خون نکلا یا نہیں نکلا. اگر خون نکلا تو پھر اس صورت میں جو ہے وضو کا اعادہ کرنا ضروری ہو جاتا ہے. اسی طرح سے کچھ چیزیں ہم نے پڑھی تھی کہ اگر جو ہے مچھر پسو وغیرہ نے آپ کا خون پیا تو اس کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹے گا. اور اسی طرح سے جو جونک ہوتی ہے، لیچ جس کو انگلش میں کہتے ہیں، اگر وہ خون جسم کے ساتھ لگی خون پی رہی ہے، اگر وہ خون پی کر جو ہے وہ یعنی اس کا وہ بھر گئی خون پینے کی وجہ سے تو پھر وضو ٹوٹ جائے گا، لیکن اگر وہ بھری نہیں ہے اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا. بہرحال یہ کچھ مسائل تھے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے. پھر ہم نے اس میں دوسرا بیان پڑھا تھا موزوں پر مسے کا، کہ جو موزے ہیں ان کے لیے ہم نے پڑھا تھا کہ وہ موزے چمڑے کے ہوں یا اونی اور سوتی موزے ہوں، لیکن جن پر چمڑے کا تلا ہو، یعنی نچلا حصہ ان پر چمڑے کا ہو. ٹھیک ہے، اسی طرح سے وہ اتنے موٹے ہوں کہ ان میں 3 میل کا سفر کرنا ممکن ہو اور وہ پھٹے نہ، ان موضوع پر مسح کرنا جائز ہے. لیکن اس کی شرائط تھی. شرط نمبر 1 تھی کہ وہ موزے ٹخنوں کو ڈھانپے، جو پاؤں میں جو ایڑی ہوتی ہے اس کو ڈھانپ رہی ہو، اس وہاں تک وہ کم از کم پہنچتے ہوں. نمبر 2، بغیر کسی چیز کے باندھے وہ پاؤں پر ٹک جاتے ہوں، تب ان میں جو ہے مسح کیا جا سکتا ہے. تیسری شرط کہ اتنے مضبوط ہوں کہ ان میں 3 میل یعنی تقریباً 4.5 کلومیٹر مسلسل کنٹینیوسلی لگاتار ان کو پہن کر چلنا ممکن ہو اور وہ نہ پھٹے. اسی طرح سے کہ وہ اتنے موٹے ہوں کہ اگر ان پر پانی پڑے وہ پانی پاؤں تک نہ پہنچے. 5ویں شرط تھی کہ موزے پیر کی 3 انگلیوں کے برابر، جو پاؤں کی چھوٹی 3 انگلیاں جو ہوتی ہیں ان کی بقدر یا اس سے کم اگر پھٹے ہوں تب جائز ہے مسح کرنا، اس سے زیادہ پھٹ گئے ہوں تو پھر مسح کرنا جائز نہیں. اسی طرح کہ موزوں کو پیر دھو کر پہنا گیا ہو اور حدث ہونے سے پہلے وضو مکمل کر لیا گیا ہو، کہ جب موزے پہنے تھے تو وہ پاؤں دھو کر موزے پہنے تھے اور وضو ٹوٹنے سے پہلے دوبارہ پورا وضو کر لیا گیا ہو، یعنی جب پاؤں دھوئے اس کے بعد سے اور وضو کرنے کے درمیان بیچ میں کوئی حدث واقع نہ ہوا، بیچ میں کوئی وضو نہیں ٹوٹا. اگر وضو ٹوٹ گیا تو دوبارہ پاؤں دھونے پڑیں گے، دوبارہ موزوں کو پہننا پڑے گا، پھر وضو کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، پھر مسح کا طریقہ ہم نے پڑھا. مسح کا طریقہ کیا ہوگا کہ 3 انگلیوں کو جو ہے انگلیوں کو تر کیا جائے گا اور جو ہے پاؤں پر آگے سے پیچھے کی طرف، ٹھیک ہے، اسی طرح سے آگے سے پیچھے کی طرف ان کو کھینچا جائے گا اور مسح ہو جائے گا. پھر تھی مسح کی مدت کتنی رہے گی. مسح کی مدت ہم نے پڑھا مقیم شخص کے لیے 1 دن 1 رات، یعنی جو گھر میں ہو، یا 77 یا 80 کلومیٹر کے درمیان یا اس سے کم کے سفر جو ہے اس کے اندر اگر آپ ہیں تو 1 دن 1 رات یعنی 24 آورس آپ مسح کر سکتے ہیں. اور اگر آپ حالت سفر میں ہیں یعنی
ابو 77 یا ابو 80 کلومیٹرز اگر آپ گھر سے جو ہے سفر کر کے نکل گئے ہیں، تو پھر اس صورت میں آپ جب حالت سفر میں ہوں گے، مسافر ہوں گے، تو اس وقت آپ کے لیے پھر 3 دن اور 3 رات آپ موضوع پر مسح کر سکتے ہیں. جو ڈیوریشن بن جاتی ہے وہ بڑھ جاتی ہے، 3 دن 3 رات، یعنی 72 آورس تک آپ ان پر مسح کر سکتے ہیں. پھر ہم نے پڑھا تھا موضوع کو توڑنے والی چیزیں، موضوع کے مسح کو توڑنے والی چیزیں کیا تھی. نمبر 1، جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے ان سے مسح بھی ٹوٹ جاتا ہے. مسح ٹوٹنے کا مطلب جب وضو کریں گے تو پاؤں پر مسح دوبارہ کرنا پڑے گا. یہ مطلب نہیں ہے کہ پاؤں کو دھونا پڑے گا، یہ مطلب نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ ان پاؤں پر دوبارہ مسح کرنا پڑے گا. نمبر 2، موزے اتار دیے جائیں یا 3 انگلیوں کے برابر موزے پھٹ جائیں، موضوع کا مسح ٹوٹ جائے گا. اگر 3 انگلیوں سے زیادہ پھٹ گئے تو اب ان موضوع پر مسح کرنا جائز نہیں، اب ان پاؤں کو دھونا پڑے گا. اور موزے اتار دیے تو ان پاؤں کو دوبارہ دھونا پڑے گا، دوبارہ مسح کرنا پڑے گا. نمبر 3، مسح کی مقررہ مدت پوری ہو جائے، یعنی مسافر کے لیے 24 گھنٹے ہو گئے موزے پہنے ہوئے، یا ان کی میعاد پوری ہو گئی، یا اسی طرح مقیم کے لیے 3 دن 3 رات ہو گئی مکمل. اب اس کے لیے موضوع پر مسح کرنا مزید اب جائز نہیں ہوگا، بلکہ اس کے اتارنے پڑیں گے، دھونے پڑیں گے، وضو کرنا پڑے گا، اور پھر اب اس کی جو مسح کی ڈیوریشن ہے دوبارہ سے شروع ہو جائے گی. پھر ہم نے پڑھا تھا جبیرہ، پٹی کا بیان، یعنی پٹی ہو، پلاسٹر ہو، بینڈیج ہو، کوئی بھی پٹی یا کوئی بھی حکم ہے جو اس کے حکم میں ہو، اگر ان کے لیے ہم نے پڑھا تھا کہ اگر ان کو اتارنا دشوار ہو، ان کو اتار نہیں سکتے، یا ان کے اتارنے سے جو زخم ہو وہ زخم جو ہے اس کو تکلیف پہنچے، نقصان پہنچے، یا وہ زخم سڑ جائے، یا اندرونی چوٹ ہے یعنی ہڈی ٹوٹی ہے اس کے اوپر پلاسٹر ہے، تو اگر آپ پلاسٹر کو اتاریں گے تو اس کی وجہ سے وہ جو جوڑ تھا ہڈی کا وہ پھر سے کھل جائے گا. تو اب یہ دشواری ہے، مصیبت ہے، پریشانی ہے. تو ان میں پھر شریعت اجازت دیتی ہے کہ آپ اس پٹی کے اوپر سے ہی، اس پلاسٹر جو بھی ہوگا، بینڈیج وغیرہ جو بھی ہوگی، اس کے اوپر سے ہی آپ مسح کر سکتے ہیں. اور اس میں اس کی کوئی مدت نہیں ہوتی ہے، جب تک ٹھیک نہ ہو جائے تب تک ان پر مسح جائز ہے. پھر ہم نے پڑھا تھا غسل کا بیان. غسل میں ہم نے پڑھے تھے کہ غسل میں 3 فرائض ہیں. نمبر 1، کلی کرنا. نمبر 2، ناک میں پانی ڈالنا. اور نمبر 3، پورے بدن پر کم از کم 1 مرتبہ پانی بہانا. یہ احناف کے نزدیک، ہمارے نزدیک فرض ہے. ٹھیک ہے. پھر میں نے کہا تھا شوافع کے نزدیک، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا یہ فرض نہیں ہے، یہ غسل کے اندر سنت ہے. ان کے نزدیک ایک ہی فرض ہے، پورے بدن پر 1 مرتبہ پانی بہانا. ٹھیک ہے. پھر ہم نے غسل کی کچھ سنتیں پڑھی تھی، غسل کے مستحبات پڑھے تھے، غسل کی اقسام ہم نے پڑھی تھی. فرض بھی غسل ہوتا ہے، جب نواقض غسل جو آپ کے سامنے میں نے ایک کلپ میں بھی پیش کیا تھا کہ جن کی چیز کی وجہ سے غسل ٹوٹ جاتا ہے، احتلام کی وجہ سے، نائٹ فال کی وجہ سے، یا جو ہے میاں بیوی جب تعلق قائم کرتے ہیں اس کی وجہ سے، یا اس کے علاوہ جو خواتین کو جو پیریڈز اور مینسز آتے ہیں ان کی وجہ سے جو ہے غسل ٹوٹ جاتا ہے، ان کے بعد غسل کرنا فرض ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ جو سنت اور مستحب غسل ہیں وہ جمعہ وغیرہ، عیدین، احرام باندھنے کے لیے، عرفہ میں قیام کرنے کے لیے وغیرہ وغیرہ، ان تمام چیزوں کے لیے جو ہے سنت وغیرہ. پھر ہم نے پڑھا تھا تیمم. تیمم کے معنی میں نے کہا تھا کہ تیمم کے معنی ہوتے ہیں ارادہ کرنا، کسی چیز کا قصد کرنا. تو تیمم میں مٹی کا ہم ارادہ کر رہے ہیں کہ ہم مٹی سے پاکی حاصل کریں، تو اس لیے وہاں پر تیمم میں نیت فرض ہو جاتی ہے، تیمم میں نیت ضروری ہے. بغیر نیت کے تیمم احناف کے نزدیک بھی درست نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو تیمم میں جو فرض ہیں وہ فرائض تیمم کے اندر وہ 3 ہیں. نمبر 1، نیت کرنا کہ میں اس مٹی سے اپنے آپ کو پاک کرنے کی نیت کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. نمبر 1، نیت کرنا. نمبر 2، دونوں پاؤں کو زمین پر مارنا، اور طریقہ بھی جو ہوگا اس کا وہ طریقہ بھی میں ساتھ ساتھ بیان کروں. زمین پر آپ پاؤں مارے، تھوڑا سا ان کو آگے پیچھے رکھیں، انگلیاں بالکل بند بھی نہیں، بہت زیادہ چوڑی بھی نہیں، بلکہ اپنی درمیانہ حالت میں ان کو رکھیں، زمین پر ماریں، ہاتھوں کو آگے لے جائیں، پیچھے لے جائیں، پھر اٹھائیں اور ان کو تھوڑا سا جھاڑ لیں. جب مٹی زیادہ ہو تو تھوڑا سا آپ یوں کر کے جھاڑ لیں، اس طرح سے نہ جھاڑیں بلکہ اس طرح سے. ٹھیک ہے. الٹے ہاتھوں کو یا ہاتھوں کے سائڈ سے آپ اس کو جھاڑ لیں. پھر اس کے بعد آپ پورے چہرے کا مسح کر لیں، داڑھی کا خلال بھی کر سکتے ہیں.
اسی طرح یہ ہو گیا دوسرا فرض. تیسرا فرض پھر پاؤں کو ہاتھوں کو پاؤں اس مٹی میں مارنا ہے اور وہاں سے پھر آپ نے بازو کا مسح کرنا ہے. بازو کے مسح کا طریقہ بھی میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ پہلے کیا کریں گے, ہاتھ کے نیچے دوسرے ہاتھ کو رکھیں گے. دائیں بازو کا مسح کرنا ہے تو بائیں ہاتھ کو نیچے سے رکھیں گے, پیچھے کی طرف لے جائیں گے, پھر انگوٹھے کو گھمائیں گے اور ایک ہلکا بنائیں گے. یعنی اس طرح سے آپ انگوٹھے کو اس انگوٹھے اور اس شہادت کی انگلی سے اس بازو کو ہلکا بنائیں گے اور آگے کی طرف لے جائیں گے اور اس طرح سے یوں کر کے ہمارا مسح مکمل ہو جائے گا. ٹھیک ہے, پھر دوسرے ہاتھ سے بھی الٹے ہاتھ سے یہاں تک, پھر اس کو ہلکا بنائیں گے اور اس ہلکے سے پھر اس کو آگے کی طرف لے جائیں گے. یہ ہوگا تیمم کرنے کا طریقہ. ٹھیک ہے, پھر ہم نے پڑھا تھا کن چیزوں سے تیمم کرنا جائز ہے. تو اس میں ایک اصولی بات بیان کی گئی تھی کہ تیمم ان چیزوں سے جائز ہوگا جو مٹی کی جنس میں سے ہوں. مٹی ہو یا مٹی کی جنس میں سے, یعنی مٹی کی جنس کا مطلب کہ جن چیزوں کو جو چیزیں جلانے کی وجہ سے جلتی نہ ہوں اور جو چیزیں پگھلانے کی وجہ سے پگھلتی نہ ہوں, ان چیزوں سے تیمم کرنا جائز. جیسے مٹی ہے, ریت ہے, پتھر ہیں, چونا ہے, سرما ہے, یہی چیزیں یعنی جو نہ جلانے سے جلیں اور نہ پگھلانے سے پگھلیں, وہ چیزیں مٹی کی جنس میں سے ہیں اور ان سے تیمم کرنا جائز ہے. پھر ہم نے پڑھا تھا تیمم کب جائز ہوگا. میں نے کہا تھا ایک اصولی بات, ایک اصولی قاعدہ اگر آپ نے یاد رکھ لیا تو آپ کو ساری چیزیں اس میں یاد ہو جائیں گی تیمم کے جواز کی. یعنی تیمم کی اجازت کب ہوگی, ایک ہی قاعدہ ہے. نمبر 1 کہ جب آپ پانی کے استعمال پر قادر نہ ہوں, آپ اس پانی کو استعمال نہیں کر سکتے. یہی ایک قاعدہ ہے تیمم کے جائز ہونے. اور اس میں پھر ڈیٹیلز آتی ہیں, جتنی بھی وہ آپ پڑھیں گے وہ ساری اسی کے تحت آتے ہیں. نمبر 1, پانی آپ سے 1 میل کی دوری پر ہو, یعنی 1 میل سے زیادہ دور ہے پانی تو آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے. اسی طرح سے آپ کے پاس پانی ہے, کہیں سفر میں جا رہے, پانی آپ کے پاس موجود ہے, لیکن آپ کو معلوم ہے اگر ہم نے پانی پی لیا تو سفر میں پیاس لگے گی, یا ہمارے جو مویشی ساتھ ہیں, جانور ہیں, ان کے پیاس کا انتظام نہیں ہو پائے گا. تو اب اس صورت میں آپ اس پانی سے وضو کرنے کے بجائے اس کو پینے کے لیے رکھیں گے اور آپ تیمم کر لیں گے. اسی طرح پانی سامنے موجود ہے لیکن دشمن ہے, ڈاکو ہے, یا کوئی اور شیر ہے, کوئی جانور ہے جس سے تکلیف کا اندیشہ ہو, اس صورت میں بھی تیمم جائز. یعنی قاعدہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ جب آپ پانی کے استعمال پر قدرت نہ رکھتے ہو, جب آپ پانی کو استعمال نہیں کر سکتے, تو یہ ایک عذر ہوگا. اس عذر کی بنیاد پر تیمم کرنا آپ کے لیے جائز. اسی طرح نماز عیدین ہے یا نماز جنازہ, ان کے لیے بھی تیمم کرنے کی اجازت ہے, چاہے پانی یعنی موجود ہو, قریب میں ہی موجود ہو, اور اندیشہ یہ ہو کہ اگر آپ وہاں گئے عیدین کی نماز چھوٹ جائے گی, اگر آپ وضو کرنے کے لیے گئے تو جنازے کی نماز چھوٹ جائے گی, تو فوراً آپ وہیں پر مٹی پر ہاتھ مار لیں اور تیمم کر لیں اور آپ اپنی نماز کنٹینیو کر لیں. پھر ہم نے پڑھا کہ نواقض تیمم کو توڑنے والی چیزیں کیا کیا ہیں. تو وہی چیزیں جو وضو کو توڑتی ہیں ان کی وجہ سے تیمم بھی ٹوٹ جائے گی. یعنی ریح کا خارج ہونا, پیشاب پاخانے کا خارج ہونا, خون, پیپ, جو ہے اسی طرح منہ بھر کر قے ہو, انسان جو ہے سہارا لے کر سو جائے, یہ ساری چیزیں ہیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے, ان سے تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے. اچھا, یہ چیز بھی یاد رکھنی ہے کہ تیمم وضو اور غسل دونوں کے لیے ایک ہی ہوگا. تیمم کے لیے الگ سے وضو کے لیے الگ سے تیمم اور غسل کے لیے الگ سے تیمم کرنے کی ضرورت نہیں. ٹھیک ہے, آپ بے وضو ہیں تب بھی یہی تیمم رہے گا, آپ بے غسل ہیں تب بھی یہی تیمم کرنا پڑے گا, تیمم کا یہی طریقہ رہے گا, اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو. نمبر 2, دوسری چیز ہے جو تیمم کو توڑ جاتی ہے, یعنی وہ عذر جس کی وجہ سے ہم نے تیمم کیا تھا. پانی ہم سے 1 میل کی دوری پر تھا, 1.5 کلومیٹر سے زیادہ کی دوری پر پانی تھا, ہم اس کو استعمال نہیں کر سکتے تھے, یا سامنے پانی موجود تھا, وہاں پر کوئی دشمن تھا, ہم پانی کے استعمال پر قدرت نہیں رکھ سکتے تھے. تو اب جب وہ دشمن وہاں سے چلا گیا تو اب ہم پانی استعمال کر سکتے ہیں, تو گویا ہمارا جو تیمم تھا وہ ٹوٹ جائے گا. پانی دور تھا, 1.5 میل کی دوری پر تھا, پھر ہم گاڑی میں چل رہے تھے, ٹریول کر رہے تھے, اور ہم جو ہے کسی چشمے کے پاس یا کسی پانی کی جگہ پر پہنچ گئے, تو پھر وہاں سے اس پانی کو استعمال اب کریں گے, اب تیمم ہمارا ٹوٹ جائے گا. ٹھیک ہے, یعنی جس عذر کی بنیاد پر ہم نے کیا تھا وہ عذر ختم ہو گیا, اب ہم جو ہے اس تیمم کو بھی وہ تیمم باطل ہو جائے گا, اس کی جگہ اب ہمیں وضو یا غسل کرنا پڑے گا. پھر ہم نے پڑھا تھا پانی کے احکامات, یعنی کن پانیوں سے وضو کیا جائے گا, کن سے وضو نہیں کیا جائے گا.
تو اس میں ہم نے پڑھا تھا پہلی قسم کہ پانی کی ہم نے پڑھی تھی 5 قسمیں. نمبر 1 مائع مطلق، اس کا دوسرا نام پڑھا تھا طاہر، مطہر، غیر مکروہ. پانی پاک بھی ہے، پاک کر بھی سکتا ہے، اور اس میں کراہت بھی کچھ بھی نہیں ہے، یہ مطلق پانی ہے، سمپل واٹر. ٹھیک ہے. دوسرا ہم نے پڑھا تھا جو پانی ہے وہ طاہر ہے، مطہر بھی ہے لیکن مکروہ ہے. پانی پاک ہے، پاک بھی کر سکتا ہے، لیکن اس کے پاک کرنے میں تھوڑی سی کراہت ہے، تھوڑی سی ناپسندیدگی اس کے اندر شامل ہو گئی. مائع مطلق میں ہم نے پڑھا تھا وہ سارے جتنے بھی پانی ہوں گے، دریا کا پانی، چشمے کا پانی، تالاب کا پانی، بارش کا پانی، برف کا پانی، اولوں کا پانی، ٹھیک ہے، ان ساری چیزوں کو پگھلا کر پانی، یعنی برف کو یا اولوں کو پگھلا کر پانی بنایا گیا ہو، ان سارے پانیوں سے وضو کرنا جائز ہوگا. یہ مائع مطلق تھا. ٹھیک ہے. پھر طاہر، مطہر، مکروہ اس پانی کو کہتے ہیں جو پاک ہو اور پاک بھی کر سکتا ہو، لیکن اس میں کوئی کراہت آ گئی ہو، جیسے بلی وغیرہ نے، سانپ نے یا چھپکلی وغیرہ نے اس پانی کو جھوٹا کر دیا. تیسری چیز طاہر غیر مطہر، وہ پانی جو پاک ہو لیکن پاک کر نہیں سکتا، اس کے اندر ایبلٹی نہیں ہے وہ پاک کرے. وہ ہے وہ پانی جو انسان جب انسان وضو کرے یا غسل کرے، وہ جو بدن سے لگ کر جو پانی گر رہا ہو اس کو کہتے ہیں ہم طاہر غیر مطہر. اسی کا دوسرا نام ہے مائع مستعمل، یعنی جو استعمال کیا گیا پانی ہو. تو میں نے کہا تھا اس میں 3 شکلیں ہوتی ہیں جب ہم وضو کریں. ایک کہ ہم بے وضو ہیں اور وضو کرنے کی نیت سے، پاکی حاصل کرنے کی نیت سے ہم وضو کر رہے ہیں، تو اس صورت میں وضو جو پانی ہوگا وہ مائع مستعمل بنے گا. دوسرا، ہم پہلے سے باوضو ہیں پھر ہم وضو کر رہے ہیں، اور کس لیے کر رہے ہیں؟ ثواب حاصل کرنے کے لیے، تو اس صورت میں بھی یہ پانی مائع مستعمل ہوگا. لیکن تیسری شکل ایک ہے، ہم پہلے سے باوضو ہیں، ہم وضو کر رہے ہیں، لیکن ہماری نیت ثواب کی نہیں ہے، تو اس صورت میں جو ہمارے جسم کو پانی لگ جائے گا اور جسم سے لگ کر جو جدا ہو جائے گا پانی، وہ مائع مستعمل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. وہ ایسے ہی ہو گیا جیسے ہم جو ہے کبھی ہاتھ دھوتے ہیں، کبھی آپ جو ہے چہرے پر یوں ہی پانی مار لیتے ہیں، تو وہ پانی مائع مستعمل نہیں کہلاتا ہے. اگر وہ پانی کسی ٹب میں آپ نے صرف منہ دھویا، جو ہے ٹب سے آپ نے پانی لیا، اپنے چہرے پر آپ نے پھیر لیا اور وہ پانی اس میں گر گیا، تو وہ پانی مائع مستعمل کہلائے گا نہیں. ٹھیک ہے. مائع مستعمل صرف 2 شکلوں میں ہوگا. نمبر 1 کہ جب آپ نے پاکی کی نیت سے وہ جو ہے اس سے وضو کیا ہو. نمبر 2 آپ کی نیت ثواب کی ہو. اس صورت میں ان 2 صورتوں میں پانی مائع مستعمل بنتا ہے. لیکن اگر ثواب کی نیت پہلے سے باوضو ہے اور ثواب کی نیت نہیں کی، تو اس صورت میں پانی سے جو ہے وضو کرنے پر وہ پانی مائع مستعمل نہیں ہوگا. چوتھی قسم آ گئی مائع مشکوک، وہ پانی جسے کھچر یا گدھے نے جھوٹا کر دیا ہو، تو اس کو مائع مشکوک کہتے ہیں، یعنی اس کے پاک کرنے میں شک ہے. وجہ میں نے آپ کو اس وقت بھی بتائی تھی. کچھ لوگ جو نئے ہوں گے ان کو میں پھر سے بتا دوں. جو گدھا اور کھچر ہیں، یہ ہے تو پالتو جانور، یعنی ان کو گھر میں پالا جاتا ہے. یہ جو ہے آپ نے کسی ٹب میں پانی رکھا، ان نے منہ مار دیا، تو اب بار بار آپ اس ٹب کو پھینک نہیں سکتے، بار بار ان کے پانی سے، جھوٹے پانی سے بچنا ممکن نہیں ہے. دوسری چیز، اور یہ جانور حلال بھی نہیں ہے. حلال جانور ہوتے تو ان کا جھوٹا پاک ہے، حلال معقول الحم جانور جن کو کھایا جاتا ہے، ان جانوروں کا جھوٹا بھی پاک ہے، لیکن ان کو کھایا نہیں جاتا ہے، جانور ہے حرام. لیکن پالتو ہیں، ہمارے گھر میں موجود ہوتے ہیں، تو اب ان سے بچنا بھی ممکن نہیں. اس لیے صحابہ کرام میں بھی اس بات کا اختلاف ہوتا تھا کہ اب ان کے جھوٹے کو حلال مانے، پاک مانے، یا ان کے جھوٹے کو ہم ناپاک مانے. ٹھیک ہے. اس لیے یہ صحابہ میں بھی اختلاف تھا. اسی وجہ سے فقہا نے بھی اس اختلاف کو ویسے ہی رہنے دیا، کسی نے اس پر جو ہے حتمی فیصلہ نہیں سنایا، بلکہ اس پانی کو مائع مشکوک ہی کہا گیا. اور اس کا حکم یہ رکھا کہ اگر آپ کے پاس اور کوئی پانی موجود نہ ہو تو مائع مشکوک سے آپ وضو کر لیں، اور اس کے ساتھ ساتھ تیمم بھی کر لیں. چاہے آپ پہلے تیمم کر لیں پھر وضو کر لیں، یا چاہے پہلے وضو کر لیں پھر تیمم کر لیں، دونوں صورتیں جائز. 5ویں صورت ہے نجس، وہ پانی جو ناپاک ہو. ٹھیک ہے. اس میں پیشاب کے قطرے گر گئے، کوئی بھی نجاست اس میں گر گئی، پانی ناپاک ہو گیا. ٹھیک ہے. پھر ہم نے اس میں پڑھا تھا کہ جن کا جھوٹا پاک ہے، کن جانوروں کا جھوٹا پاک ہے. اس میں ہم نے پڑھا تھا انسان کا جھوٹا پاک ہے، خواہ وہ انسان مسلمان ہو یا کافر ہو، اس کا جھوٹا پاک ہے. اسی طرح لیکن کافر کے لیے شرط یہ ہے کہ اس نے شراب نہ پی ہو یا حرام نہ کھایا ہو. ٹھیک ہے. اگر اس نے شراب پی کر وہ پانی پیا، جھوٹا کر دیا،
یا حرام گوشت کھا کر اس نے جو ہے اس کو اس حرام گوشت کھایا اور فوراً اس کے بعد پانی پی لیا تو وہ جھوٹا پھر ناپاک ہو جائے گا۔ نمبر 2، حلال جانوروں کا جھوٹا پاک ہے، چاہے وہ پرندے ہوں یا جو ہے جانور ہوں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ نمبر 3، گھوڑے کا جھوٹا پاک ہے، میں نے کہا تھا گھوڑا حلال ہے، صرف مکروہ ہے، اس میں تھوڑی سی کراہت ہے، اور ورنہ وہ جو ہے اس کا حکم حلت ہی کا ہے۔ پھر جن جانوروں کا جھوٹا ناپاک ہے ان میں کتا ہے، خنزیر ہے، چیر پھاڑ کھانے والے جانور ہیں۔ اسی طرح سے بلی نے اگر چوہا کھانے کے بعد فوراً پانی پی لیا تو جس پانی میں وہ منہ ڈالے گی اس پانی سے وہ جھوٹا پانی جو ہے ناپاک ہو جائے گا، وہ جو ہے اس میں ناپاکی داخل ہو جائے گی۔ اسی طرح سے جس آدمی نے شراب پینے کے فوراً بعد اس نے پانی پی لیا، وہ پانی بھی ناپاک ہو جائے گا۔ مکروہ کن جانوروں کا پانی جھوٹا ہوتا ہے؟ اس میں بلی آ گئی، چوہا آ گیا، چھپکلی، مرغی جو نجاست کھاتی ہو، ٹھیک ہے، اس طرح نجاست کھانے والے حلال جانور، اسی طرح کوا ہے، چیل ہے، اور باقی حرام جانور جو بھی ہیں، پرندے ان سے جو ہے جو پانی جو ہے ناپاک ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ہم نے کنویں کے مسائل اس میں پڑھے تھے۔ کنویں میں ہم نے پڑھا کہ کنویں کے اندر جب نجاست گر جائے اور کنویں اگر چھوٹا ہے تو پھر اس کنویں کو جو ہے یعنی مکمل خالی کرنا ضروری ہے۔ لیکن اگر کنویں کو مکمل خالی کرنا ممکن نہ ہو، یا جو آپ کے پاس ٹینکی وغیرہ ہے خالی کرنا ممکن نہ ہو، اس کی شکل کیا ہوگی؟ مثال کے طور پر آپ کے پاس کنواں ہے اور اس میں نیچے سے پانی ابل رہا ہے، اب اس کو خالی آپ جتنا پانی اوپر سے خالی کریں گے اتنا نیچے سے پانی مزید آتا رہے گا، تو وہاں ممکن نہیں ہے اس پورے کنویں کو خالی کیا جا سکے۔ تو پھر اس میں الگ الگ جانوروں کے اعتبار سے الگ الگ مقدار بیان کی گئی ہے پانی کی، کہ کتنا کتنا پانی نکالا جائے گا، ٹھیک ہے، میں تفصیل آگے بیان کروں۔ دوسری چیز، اگر اس کنویں میں نجاست گر گئی اور کنواں بڑا ہے اور کنویں میں نجاست کا اثر ظاہر نہیں ہوا تو پھر اس کنویں کی ناپاکی پر زیادہ اثر نہیں پڑے گا، کنواں لیکن بڑا ہو۔ اور میں نے آپ کو اس وقت بھی تفصیل میں بتایا تھا کہ دو قسم کے پانی، ایک ہوتا ہے پانی رکا ہوا، دوسرا ہے مائع جاری پانی جو ہے، جو بہہ رہا ہے پانی، چاہے وہ دریا کا ہو، نالے کا پانی ہو، وہ ناپاک نہیں ہوتے جب تک کہ ان میں نجاست ظاہر نہ ہو، آپ کو دکھے نہیں نجاست۔ اگر نجاست دکھ رہی پھر ان کو ناپاک مانیں گے، اگر نجاست نہیں دکھ رہی تو پھر ان کو ناپاک نہیں مانیں گے۔ تو اگر بڑا تالاب ہے تو اس میں جو ہے وہ ناپاک نہیں ہوتا ہے، لیکن اس کی بھی کیا شرط ہے کہ میں نے اس وقت بھی کہا تھا، وہ دہ در دہ یعنی 10 زرا بائی 10 زرا، اور زرا جو ہوتی ہے وہ تقریباً 1.5 فٹ ہوتا ہے۔ 1.5 فٹ کا مطلب 15 فٹ بائی 15 فٹ، یعنی اس کی لمبائی 15 فٹ ہو اور چوڑائی بھی کم از کم 15 فٹ ہو۔ اگر اتنا بڑا حوض ہے، اس کے اندر اگر پانی ہے، ایک طرف اگر اس میں نجاست گر جائے، دوسری طرف نجاست کا اثر نہیں پہنچا تو دوسری طرف سے وہ پاک ہے، اس سے وضو کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں ہم نے پڑھی تھی۔ اسی طرح سے ہم نے پڑھا تھا کہ اگر کنویں میں کوئی جانور گر کر مر گیا، اب اس کی وجہ سے کنواں ناپاک ہو جائے گا۔ اور اسی طرح ہم نے پڑھا اگر کوئی حلال جانور گرا اور وہ زندہ نکل آیا، لیکن اس کے جسم پر کوئی نجاست لگی تھی، جب وہ گر گیا اب وہ نجاست اس پانی میں مل گئی، اس کی وجہ سے کنواں ناپاک ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ پھر ہم نے پڑھا اگر بڑا جانور کنویں میں گر جائے اور وہ مر جائے تو کتنا پانی نکالیں گے؟ بڑا جانور یعنی بکری، بھیڑ بکری وغیرہ، اور اس سے بڑا انسان ہو، جانور، باقی گائے، بیل، بھینس وغیرہ، گھوڑا، گدھا، کھچر، شیر، کتے، یعنی بکری کے سائز سے بڑا، تو پھر اس صورت میں کنویں سے 200 سے 300 ڈول پانی نکالا جائے گا۔ منیمم 200 ڈول، 200 بالٹی اس سے پانی نکالا جائے گا، اور میکسیمم 300 ڈول نکالیں گے، کنواں پاک ہو جائے گا۔ دوسرا، اگر بلی ہو، کبوتر ہو، یا اتنے یعنی آدھے کلو سے زیادہ تھوڑا سا بڑا جانور اگر ہو تو پھر اس صورت میں 40 سے 60 ڈول پانی نکالا جائے گا، 40 سے 60 بالٹی پانی نکالا جائے گا۔ اور اگر ان سے چھوٹا جانور، چاہے چوہا ہو یا چڑیا وغیرہ ہو یا چھوٹے پرندے ہوں، وہ گر کر مر جائیں تو پھر اس صورت میں 20 سے 30 ڈول یعنی منیمم 20 بالٹی اور میکسیمم جو ہے 30 بالٹی پانی نکالا جائے گا، اور کنواں اس سے پاک ہو جائے گا۔ پھر ایک چیز میں نے اور بیان کی تھی کہ اگر اس میں کلورین وغیرہ سے اس کنویں کو پاک کیا جائے
تو اور لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ نجاست اس میں باقی نہ رہے، نجاست دکھے نہیں۔ اگر نجاست دکھ رہی ہے پھر وہ پاک نہیں ہوگا۔ جب نجاست اس سے ختم ہو جائے، اس کی جو بدبو ہے وہ ختم ہو جائے، اس کا ذائقہ ختم ہو جائے، اس کی جو مہک ہے وہ ختم ہو جائے، پھر اس صورت میں اس کنویں کو پاک مانا جائے گا۔ یہ فلٹر وغیرہ کرنے کا جو حکم ہے میں نے تفصیل آپ کے سامنے اس وقت بیان کیا۔ پھر ہم نے اس کے بعد پڑھا نجاستوں کا جو ہے احکام۔ پھر ہم نے پڑھا اس میں کہ نجاست کی جو قسمیں ہیں وہ دو قسمیں ہیں۔ نجاست یعنی ناپاکی، ایک ہے نجاست حقیقی، دوسری ہے نجاست حکمی۔ نجاست حقیقی اس نجاست کو کہتے ہیں جو دیکھی جا سکتی ہو یا جس کو محسوس کیا جا سکتا ہو، جیسے غلاظت آپ نے کی، خون ہے، پیشاب ہے، جس کو دیکھا جا سکتا ہو، محسوس کیا جا سکتا ہو۔ نجاست حکمی کہتے ہیں وہ نجاست جس کو نہ دیکھا جا سکتا ہو نہ محسوس کیا جا سکتا ہو، بلکہ شریعت نے کہا ناپاک، ہم نے مان لیا ناپاک۔ تو اس سے یہ چیز بھی سمجھ میں آ جاتی ہے کہ شریعت جس چیز کو کہے کہ یہ ناپاک ہے اس کو ہم نے ناپاک ماننا ہے، جس چیز کو کہے پاک ہے ہم نے اس کو پاک ماننا ہے، چاہے وہ چیز، چاہے وہ بات ہمارے ذہن میں، ہماری عقل میں، ہمارے دماغ میں آئے یا نہ آئے۔ بس اوقات بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دین کو صرف عقل سے پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ہمیشہ یاد رکھنا، دین میں عقل کا بہت عمل دخل ہے، فطرت سلیمہ اور عقل سلیم کی بہت اہمیت ہے دین کے اندر، لیکن ہر بات انسان کی سمجھ میں اور عقل میں آ جائے یہ ضروری نہیں ہے۔ جیسے وضو کے اندر ہی لے لیجئے کہ انسان کے جسم سے ایک جگہ سے آپ کے ہاتھ سے خون نکلا، خون نکل کر بہہ گیا، آپ کا جسم ناپاک ہو گیا، شریعت کہتی ہے آپ ناپاک ہو گئے، اب آپ قرآن کریم کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے۔ یعنی خون صرف ہاتھ سے نکلا تھا لیکن پورا جسم ناپاک ہو گیا۔ تو یہ اب عقل اس بات کو تصور نہیں کرتی ہے، عقل اس بات کو نہیں سمجھ سکتی ہے کہ ہاتھ سے خون نکلا یا آپ کی ٹانگ سے خون نکلا اور ہاتھ سے آپ قرآن کریم نہیں چھو سکتے، اس کی اجازت کیا ہوگی؟ یہ کیوں نہیں، اس کی اجازت کیوں نہیں دی گئی؟ اسی طرح سے آپ بے غسل ہو گئے، آپ کا غسل ٹوٹ گیا، اب شریعت کہہ رہی نہ آپ قرآن کو دیکھ سکتے ہو، نہ پڑھ سکتے ہو، نہ اس کو زبانی جو دیکھ کر پڑھنا تو دور، زبانی بھی آپ اس کی تلاوت نہیں کر سکتے ہو۔ حالانکہ نجاست تھوڑی سی نکلی تھی، اس کی وجہ سے ہمارا غسل ٹوٹ گیا، اور غسل ٹوٹ گیا تو اس کی وجہ سے شریعت کہہ رہی ہے اب تم قرآن کریم کو زبانی بھی نہیں پڑھ سکتے، تلاوت نہیں کر سکتے، مسجد کے اندر داخل نہیں ہو سکتے۔ تو یہ چیز نجاست تھوڑی سی ہے، اس کی وجہ سے پورا جسم ناپاک ہو گیا۔ یہ کس نے کہا؟ شریعت نے کہا، ہماری عقل میں آئے یہ بات یا نہ آئے، ہم نے من و عن اس بات کو تسلیم کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہے نجاست حکمی، جس کو نہ دیکھا جا سکتا ہو نہ محسوس کیا جا سکتا ہو، بس شریعت نے کہا کہ یہ اس پر حکم لگایا کہ یہ ناپاک ہے، ہم نے اس کو ناپاک مان لیا۔ پھر ہم نے نجاست حقیقی کی دو قسمیں پڑھی، نجاست غلیظہ اور نجاست خفیفہ۔ نجاست غلیظہ میں نے کہا تھا تھوڑی سی بڑی نجاست ہے، تھوڑی گاڑی نجاست، یعنی جو شدید قسم کی نجاست ہو، جیسے پیشاب، پاخانہ وغیرہ، ٹھیک ہے، بڑی نجاست ہے، یا اسی طرح سے گوبر وغیرہ اور جانوروں کا پیشاب وغیرہ۔ تو دوسرا ہے نجاست خفیفہ۔ نجاست خفیفہ جو ہلکی ہو اور کم قسم کی ہو، جیسے حرام جانوروں کی بیٹ، حلال جانوروں کا پیشاب، یہ بھی نجاست ہے لیکن تھوڑا سے کم درجے کی۔ پھر ہم نے پڑھا تھا ان میں کتنی سی مقدار معاف ہے۔ نجاست غلیظہ یعنی بڑی نجاست میں پیشاب پاخانہ وغیرہ یا جانوروں کا پیشاب پاخانہ وغیرہ، ان کا گوبر وغیرہ، یہ اس صورت میں معاف ہے اگر وہ گاڑی ہوں تو 3.5 ماشا، یعنی میں نے کہا تھا تقریباً 4.5 گرام، یہ معاف ہے۔ 3.5 گرام، 3 گرام تقریباً 400 ملی گرام، 3.5 گرام مان لیں، یہ معاف ہے، 3.5 ماشا۔ اور اگر وہ پتلی ہو تو 1 روپے کے جو بہاؤ ہوگا اس کے ڈائی میٹر کے برابر، اس کے ایریا کے برابر، وہ جو ہے معاف ہے۔ 1 روپے کے جو ہے اس حد سے زیادہ اگر ہے تو پھر وہ معاف نہیں ہے، نجاست غلیظہ۔ اور نجاست خفیفہ کے لیے کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے، بلکہ صرف ایک قاعدہ ہے کہ جس بھی حصے پر ہو، جسم پر ہو یا کپڑے پر ہو، جس بھی جگہ پر ہو، اگر اس کے 1/4 سے زیادہ ہے تو پھر اس صورت میں یہ معاف نہیں ہوگی، 1/4 سے کم ہے تو معاف۔ یعنی کسی بھی حصے پر جسم کے، یعنی ہاتھ پر ہے تو ہاتھ کے 4 حصے کر کے اگر دیکھا جائے گا 1 حصے سے کم ہے تو پھر وہ معاف ہے، اگر اس سے زیادہ ہے تو معاف نہیں ہے۔ کمر پر ہے، اب کمر اور ہاتھ دونوں تو برابر نہیں ہے، لیکن کمر پر ہے، وہ ہاتھ سے زیادہ جو ہے، مان لو 2 ہاتھ کے برابر ہو، نجاست لگی ہو کمر پر، لیکن کمر کا جو ایریا ہے وہ 1/4 حصہ اس سے زیادہ بن رہا ہے تو معاف ہوگی۔
لیکن وہیں پر اگر آدھے ہاتھ پر بھی نجاست ہاتھ پر لگی ہوئی ہے تو یہ ناپاک ہو جائے گا۔ تو نجاست خفیفہ کے لیے جو ہے کوئی متعین مقدار نہیں بیان کی گئی ہے، بلکہ جس بھی عضو پر، جس بھی پارٹ پر، جس بھی حصے پر لگی ہوگی اس کا 1/4 معاف ہے، اس سے زیادہ معاف نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ پھر پاک کرنے کا طریقہ ہم نے پڑھا کہ نجاست کو پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پانی سے اس کو پاک کیا جائے، یا کوئی اور چیز جو بھی پاک کرنے کا طریقہ ہو اس سے پاک کیا جا سکے۔ اور ایک چیز اس میں تھی، میں وہ شاید اس میں نہیں بیان کی گئی تھی، مجھے ابھی ذہن میں آ گئی، وہ ڈرائی کلیننگ کا مسئلہ ایک ہے۔ اگر آپ چیزوں کو ڈرائی کلین کر رہے ہیں تو کیا اس سے ناپاکی دور ہو جائے گی؟ کیا وہ کپڑے پاک ہو جائیں گی یا نہیں پاک ہو جائیں گی؟ تو یاد رکھنا، ڈرائی کلین سے کپڑے پاک نہیں ہوتے ہیں، بلکہ اگر ان کو دھونا پاسبل ہو، ممکن ہو، ان کو دھویا جائے گا۔ لیکن اگر دھونا ممکن نہ ہو تو ان کو پونچھ کر صاف کیا جا سکتا ہے، پونچھنے سے پاک ہو جائیں گے، لیکن صرف ڈرائی کلین کرنے سے پاک نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے۔ یہ ہم نے پڑھا تھا کہ اگر چمڑے کی کوئی چیز ہے، اس پر نجاست لگی ہے، اگر وہ جسم دار ہے تو اس کو ہم پونچھ کر صاف کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کے پاس لیدر کا جیکٹ ہے، اس پر نجاست گر گئی تو آپ اس کو پونچھ کر صاف کر سکتے ہیں، نجاست جسم دار نجاست اگر ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسی نجاست ہے جو اس میں تھوڑی سی ابزارو ہو جائے، یعنی پیشاب وغیرہ گر گیا، تو اب اس کو آپ پانی سے تھوڑا سا دھو لیں۔ تو اسی طرح سے جس بھی کپڑے وغیرہ کو آپ ڈرائی کلین کروانا چاہ رہے ہوں، اگر اس میں ناپاکی لگی ہو تو پھر اس صورت میں ضروری ہے کہ جہاں پر ناپاکی لگے وہاں پر آپ اس کو پانی سے دھو لو، اگر پہنچ سکتے ہو تو پہنچ لو، اور دھونا ممکن ہو تو دھو لیا جائے، اور پھر ڈرائی کلین کرنے سے وہ پاک ہو جائے گی، ورنہ وہ صرف ڈرائی کلین کرنے سے نجاست پاک نہیں ہوگی۔ ایک چیز اور مجھے ذہن میں یاد آ گئی ابھی، کہ جو شادی وغیرہ میں جو چاہے عورتیں ہوں، دلہنیں ہوں یا دلہے ہوں، جو کپڑے وغیرہ جو ہے لہنگا یا وہ شیروانی وغیرہ جو بھی وہ پہنتے ہیں، ان کو دھونے کے لیے نہیں دیا جاتا ہے، بلکہ صرف ڈرائی کلین کروایا جاتا ہے ان کو۔ تو اگر ان پر کبھی نجاست لگی ہو تو عین ممکن ہے، یعنی کسی غیر مسلم نے ان کو لیا ہو اور شراب پی ہو، شراب ان پر گر گئی ہو، یا کوئی اور نجاست گر گئی ہو اور ان کو صاف نہ کیا گیا ہو، تو اس میں بھی احتیاط کرنی چاہیے۔ ان کپڑوں میں نماز پڑھتے وقت احتیاط ضروری ہے، اور اس بات کا احتیاط کرنا چاہیے اس بات میں، چاہے آپ دولہے کی شکل میں آپ نے شیروانی وغیرہ پہنی ہو، یا دلہن ہے آپ نے ان کے وہ جو ہے وہ لہنگا وغیرہ جو بھی ان کے جو کپڑے ہیں، جب آپ وہ پہن رہے ہوں جن کو صرف ڈرائی کلین کیا گیا ہو، جن کی پاکی ناپاکی کا آپ کو کوئی علم نہ ہو، تو ان میں نماز پڑھتے وقت احتیاط کرنی چاہیے۔ پھر آئے گی دوسری چیز، نجاست حکمی۔ یہ نجاست حقیقی کی 2 قسمیں تھی، نجاست غلیظہ اور نجاست خفیفہ۔ غلیظہ میں ہم نے کہا کہ 1 روپے کے جو ڈایامیٹر ہوگا اس سے کم اگر ہے تو معاف ہے، اس سے زیادہ ہے تو پھر معاف نہیں۔ لیکن نجاست خفیفہ جس بھی پارٹ پر، جس بھی عضو پر لگی ہوگی اس کا وقت معاف ہے، اس سے زیادہ معاف نہیں۔ پھر آ گیا نجاست حکمی۔ سر معذرت، یہ آواز آ رہی ہے؟ کنیکشن ڈسکنیکٹ تو نہیں ہوا؟ جی، نجاست حکمی، پھر ہم نے اب نجاست حکمی ہے تو نجاست حکمیہ کی بھی 2 قسمیں ہیں، حدث، اس کو حدث بھی کہتے ہیں، اور حدث اکبر ہو یا حدث اصغر۔ حدث اکبر یعنی جس میں غسل کرنا پڑتا ہے، اور حدث اصغر جس میں صرف وضو کرنا پڑتا ہے۔ حدث اکبر کا میں نے دوسرا نام بتایا تھا، جنابت بھی اس کو کہتے ہیں، کہ حالت جنابت جس میں وضو کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ ہم نے نواقض غسل وغیرہ پڑھا تھا۔ اور حدث اصغر جس میں صرف وضو کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ہم نے استنجا کا بیان پڑھا تھا، تو استنجا میں کچھ خاص چیزیں تھیں نہیں، صرف یہ رکھنا ہے کہ استنجا قبلے کی طرف نہ ہمیں استنجا کرنا چاہیے، نہ قبلے کی طرف پیٹ کریں اور نہ قبلے کی طرف رخ کریں، ٹھیک ہے۔ اور جو ہے جن چیزوں سے استنجا کرنا جائز ہے ان میں ہے مٹی کے ڈھیلے وغیرہ، پتھر، اینٹ وغیرہ، اور جو قابل احترام چیزیں ہوں، چاہے وہ کاغذ ہو، کھانا ہو، ہڈیاں وغیرہ ہوں، یا کوئی بھی چیز جو قابل احترام ہے، ان سے استنجا نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ بہرحال بہت ساری چیزیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ بیان کی۔ اب